من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم الانسان ما لم يعلم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ۔ حضرات محترمین، طلبہ عزیز، قوموں کو زوال سے عروج کی طرف لانے کے لیے اور تنزلی سے ترقی کی راہیں دکھانے کے لیے اس عالم میں، اس کائنات میں سب سے زیادہ اہمیت اور عظمت اور لائق تشکر اور لائق امتنان شخصیت امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ آپ علیہ السلام منبع رحمت ہیں۔ علم و عمل کی دنیا کا آغاز اصلاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام سے علوم، تہذیب اور تمدن وہ سب لیے گئے اور کچھ آپ سے پہلوں کی طرف منتقل کیے گئے، کچھ آپ کے بعد والوں کے لیے چھوڑ دیے گئے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے علم و حکمت اور تہذیب و تمدن عرب و عجم، ترک و دیلم سے ہوتی ہوئی اللہ رب العزت کا فضل ہے اور کرم ہے کہ اس علاقے کے اندر ایسے احوال و قوائف میں جب ہر طرف اندھیارا ہی اندھیارا تھا، اجالے اور اجالوں کی کرنیں یہ اس وقت میں تصور کیا جانا مشکل تھا۔ ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا، ستم ہی ستم تھا۔ آدمی کو جب پوچھتے تھے کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں تو وہ 4 روٹی کہا کرتا تھا۔ اس کو تعلیم اور تمدن سے کوئی وابستگی کی کسی طرح کوئی امید نہیں تھی۔ چند جیالے اللہ رب العزت نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائے، اور ان صدیوں کے اندر ان علماء نے سر جوڑ کر کچھ طے کیا، کچھ مل بیٹھے اور مقابلے بھی کیے، اور ان مقابلہ آرائیوں میں اپنی جانوں کی قربانیاں دی۔ کسی کو زخم آئے، کسی کو شہادت کا جام نوش کرنا پڑا، نہ جانے کیا کیا احوال گزرے ہیں۔ اس تاریخ سے شاید آپ کچھ واقفیت کبھی کبھی آپ کے سامنے وہ تاریخ آتی ہو اور کچھ واقفیت رکھتے ہوں۔ بہر کیف ہم علم و فن کی اس دنیا میں ہیں اور دارالعلوم وقف دیوبند میں آپ تشریف فرما ہیں۔ اللہ رب العزت نے علماء کی ایک جماعت کو تیار کیا جن کی سربراہی حجت اللہ فی الارض الامام الاکبر مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ آپ رہبری فرما رہے تھے، اور آپ کے ساتھ میں ایک جماعت تھی علماء کرام کی جو آپ کے شانہ بشانہ اور آپ کے اشاروں اور آپ کے کمالات سے حصے وفور لیے ہوئے تھی۔ اس جماعت کو ساتھ لے کر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئے قرآن کریم اور آپ علیہ السلام کی احادیث مقدسہ، وہ احادیث مقدسہ کا ذخیرہ کہ جس میں جہاں عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرتیں ہیں، وہاں سیاستوں کو بھی قطعا نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ حجت الاسلام نور اللہ مرقدہ نے قرآن کریم اور احادیث مقدسہ کی ترجمانی میں جہاں عبادات و معاملات اور معاشرات ان تمام کو پیش نظر رکھا، سیاسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائیاں ان سے قطعی طور پر غفلت قطعی طور پر کبھی نہیں فرمائی۔ حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ بہت معمولی سی عمر، 50 برس سے کم عمر حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ کو ملی ہے، لیکن کرنے والے جب اس دنیا میں کوئی انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں اور اللہ رب العزت ان کی نصرت کرتے ہیں تو آج تک امام نانوتوی نور اللہ مرقدہ کا نام زندہ ہے اور ہم آج ان کا نام لینے کے لیے مجبور ہیں۔ حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے یہ پودا لگایا دارالعلوم دیوبند،
یہی ایک کارنامہ ان کا نہیں، بہت سے کارنامے ہیں، اور بہت سے کام ابھی جو آپ سے سوالات ہو رہے تھے ان کے ذیل میں آپ کو کچھ اشارے نظر آئے ہوں گے۔ حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے داغ بیل ڈالی، اور اس کے بعد حضرت فخر الاسلام حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، اس کے بعد حضرت حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، اور اس کے بعد خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ۔ ہم نے کچھ ادوار سنے ہیں، کچھ ادوار کو پڑھا ہے، لیکن کچھ ادوار ہم نے بذات خود دیکھے ہیں۔ حضرت خطیب الاسلام نور اللہ مرقدہ کے ساتھ تقریباً ہم 25 برس تک رہے ہیں، اور ان کی تعلیم، ان کی تربیت اور ان کے انداز فکر سے اکتساب فیض کا وللہ الحمد ہمیں موقع ملا ہے۔ ان کا عدل، ان کا فضل، ان کے علمی کمالات، ان کی اہمیتیں، اور علم کلام میں ان کو اللہ رب العزت نے جو درک اور ید طولہ عطا فرمایا تھا اس کو ہمیں قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ حضرت خطیب الاسلام نور اللہ مرقدہ نے کس جفا کشی کے ساتھ اس دارالعلوم وقف دیوبند کی آبیاری کی ہے، اور ان کے شانہ بشانہ حضرت رئیس المتکلمین یا فخر المحدثین حضرت مولانا سید انظر شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ نام لیتے ہوئے بھی ایسا لگتا ہے کہ ان کی آوازیں ابھی اس دارالحدیث کے در و دیوار سے کانوں میں آ رہی ہے۔ ان دونوں اکابر اور دوسرے تمام علماء اور اساتذہ کرام نے محنت و جد و جہد کی، اور یہ دارالعلوم وقف آپ کے سامنے ہے، اور اللہ کا فضل ہے۔ عجیب و غریب محسوس ہو رہا تھا جب حضرت خطیب الاسلام نور اللہ مرقدہ ہمیں ڈبڈباتی آنکھوں سے چھوڑتے ہوئے جا رہے تھے، اور ہم کھڑے روتے اور دیکھتے رہ گئے، اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ ایسا لگتا تھا شاید اب وقف دارالعلوم یتیم ہو گیا، مگر عادت اللہ ہے، کچھ بڑے چلے جاتے ہیں، اللہ رب العزت چھوٹوں کو بڑا کر دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت محتمم صاحب تشریف فرما ہیں، وہ کبھی تقریر کرتے تھے، خطاب کرتے تھے، تو ہم نے ان سے سنا کہ تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تپائیاں بیچ میں ہیں، یہ جو ادھر والی تپائی ہے یہ درمیان میں حائل ہے، ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تم ادھر بیٹھے ہوئے ہو، پتہ نہیں کتنا وقت باقی ہے کہ ہم آگے چلے جائیں اور تم تپائی سے آگے بڑھ کر ادھر آ جاؤ۔ بس یہ وہ کہتے تھے حضرت خطیب الاسلام نور اللہ مرقدہ کی زندگی میں۔ اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ واقعی حضرت خطیب الاسلام نور اللہ مرقدہ چلے گئے، اور یہ تپائی ہٹ گئی، اور کہنے والی شخصیت نمونہ اسلاف حضرت مولانا محمد سفیان قاسمی دامت برکاتہم العالیہ ادھر تشریف فرما ہو گئے، رونق افروز ہو گئے۔ وللہ الحمد دارالعلوم وقف دیوبند اسی طرح ترقی کرتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کی محنت، آپ کی جد و جہد، آپ کی دور اندیشی اور خصوصیت کے ساتھ ملت کو اتحادی پلیٹ فارم دینے کے لیے آپ کی جو فکر ہے، آپ کی جو سوچ ہے، یہ پہلو میں خاص طور پر اپنے تجربے کی بنیاد پر، اور بھی اللہ رب العزت نے کمالات عطا فرمائے ہیں، مگر ملت جہاں منتشر ہوتی دکھائی دے، اتنا لے کر حضرت مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی دامت برکاتہم وہ رائے رکھتے ہیں کہ امت کسی طرح متحد ہو، انتشار کی جو صورتیں ہیں وہ ختم ہو، اس میں کیا سودا کرنا پڑے اس کے لیے وہ تیار رہتے ہیں۔ اتنا بڑا سینہ میں نے قریب سے جن کے سینوں کو دیکھا ہے میں نہیں جانتا، ہوں گے، اللہ رب العزت کی دھرتی خالی نہیں ہے، بہت ہوں گے، لیکن میں نے جن کو قریب سے دیکھا ہے شاید آپ اس وصف کو نہیں پہچانتے ہوں گے، میں جانتا ہوں، قریب سے دیکھا ہے، قریب سے معاملات بہت سارے سامنے آئے ہیں،
ان تمام کی روشنی میں میں کہتا ہوں یہ کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن کسی وقت جب ملت کا شیرازہ کہیں منتشر ہو رہا ہو، 10 آدمی منتشر ہو رہے ہوں، 1000 منتشر ہو رہے ہوں، مدارس کا انتشار ہو، کسی جماعت و جمعیت کا انتشار ہو، ایسے موقع پر بڑا سینہ رکھ کر وہ رائے پیش کر دینا، سینے کی وسعت۔ اللہ رب العزت نے دارالعلوم وقف دیوبند کو یہ اہتمام عطا فرمایا ہے، اور اہتمام کے لیے سب سے زیادہ اہمیت اسی بات کی ہے۔ اللہ رب العزت مدرسے وجود میں آتے ہیں، پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ دارالعلوم وقف دیوبند کو نمایاں ایک خاص حیثیت یہ حاصل ہے کہ حجت اللہ فی الارض بانی دارالعلوم دیوبند اس وقت سے لے کر تسلسل کے ساتھ اسی گھرانے کے اندر، میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی، من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ۔ محدثین نے اس کا واضح مفہوم لکھا ہے کہ جس کی طبیعت میں ضیق ہو، تنگی ہو، اور دل اس کا بہت چھوٹا ہو، اور وہ کسی کے احسانات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، کسی کی بھلائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو اس کی کنجوسی، اس کے بخل سے کہ وہ اللہ کا بھی کوئی شکر ادا نہیں کر پائے گا۔ اللہ کا شکر وہی ادا کرے گا جو اللہ کے بندوں کے احسانات، ان کی کرم فرمائیاں، ان کے معروف، اس کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہو، سینے کے اندر اس کے وسعت ہو۔ حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے گھرانے کا قریب میں، اور اس سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ، ان گھرانوں کا احسان اس امت مسلمہ پر ہے۔ اور آپ تو دارالعلوم وقف دیوبند میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کی مرغی دال برابر آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ جب کہیں دور دراز جانا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ لوگ اس گھرانے کی کتنی قدر کرتے ہیں اور کس قدر کی نگاہ سے اس گھرانے کو دیکھتے ہیں۔ الغرض آج آپ کی یہ انجمن ہے بزم حجت الاسلام، ہمارے محترم و مکرم دارالعلوم وقف دیوبند کے نائب محتمم اور حجت الاسلام اکیڈمی جو ہر روز تعمیر و ترقی کی طرف ایک قدم آگے بڑھاتی ہے، وللہ الحمد، اس کے ڈائریکٹر مولانا محمد شکیب قاسمی، اللہ رب العزت ان کو اور فضل و کمال عطا فرمائے۔ وہ طالب علمی دور کے اخیر میں جو طالب علمی دور دیکھتا ہے، وہ اور دیوبند جیسی جگہیں، سہارنپور جیسی اور یہ علاقے، یہاں انجمنوں کا ایک طریقہ کار اور ایک ان کے امتیازات، تو انہوں نے اس میں کچھ جدت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہاں طلبہ اپنے اپنے ضلعوں کی انجمن کرتے تھے، وہ انجمنیں چلتی رہتی تھی۔ آخر میں وہ آئے اور انہوں نے آ کر دیکھا کہ اس انتشار کو اگر اجتماعیت کی شکل بھی دے دی جائے تو انہوں نے ضلعی انجمنیں ختم نہیں کی، لیکن ان کے اوپر ایک سربراہ انجمن بزم حجت الاسلام حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ کی طرف ہی منسوب کرتے ہوئے یہ ایک انجمن کی داغ بیل انہوں نے ڈالی، اور داغ بیل ڈالتے ہوئے حضرت محتمم صاحب نور اللہ مرقدہ اور حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم دونوں کی سرپرستی اور اجازت سے اس انجمن کو آگے بڑھانا شروع کیا۔ وہ رات دن اس کے لیے محنت جد و جہد کرتے رہے، اور آج بھی اس کی نگرانی اچھے انداز پر وہ کرتے رہتے ہیں۔ اس انجمن سے اتنے طلبہ کو فائدہ ہوا، بلکہ وہ جو ضلعی انجمنیں تھی، ایسا ہو گیا جیسے ایک باغ کے چند درخت الگ الگ ہیں، اور اب ان کی آبیاری کے لیے کوئی ایک سینچائی کا سامان فراہم کر دیا گیا ہے۔ اس انجمن سے انتہائی درجے طلبہ کو بولنے کا سلیقہ، لکھنے کا سلیقہ آیا، اور اللہ رب العزت نے علم کی نشر و اشاعت کی طرف ایک قدم بڑھانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ انجمن ہمیں دارالعلوم وقف دیوبند میں دی۔ اس لیے یہ انجمن بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور آپ لائق مبارکباد ہیں کہ آپ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ دارالعلوم وقف دیوبند میں آپ تشریف فرما ہے، جہاں حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ سے روایت
رعایتاً بھی درایتاً بھی، اور یہ دو چیزیں تو ہر جگہ ہیں، نسباً بھی اللہ رب العزت نے نسبت عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ ہم ممنون کرم ہیں اس گھرانے کے اور دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت برابر بتسلسل اس گھرانے کو بام عروج عطا فرمائے۔ من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ۔ اور خصوصیت کے ساتھ آپ یہ بات سمجھ کر چلیں کہ اس وقت دارالعلوم وقف دیوبند کو اللہ رب العزت نے جو نمایاں امتیاز عالمی طور پر عطا فرمایا ہے، اس میں ہمارے علاقے کے بالخصوص علاقے کے علماء کرام میں ہمارے بہت ہی معزز اور مکرم مہمان کیا گھرانے کے ایک فرد ہیں، حضرت مولانا شاہد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو یہاں پر مجھے مہمان کہتے ہوئے بھی عجیب سا لگ رہا ہے کہ مہمان مکرم کہوں، وہ تشریف فرما ہیں۔ بہت ہی ہم دل کی گہرائیوں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ وقف دارالعلوم دیوبند کے لیے وہ کوشاں رہے ہیں، اور ان کی رائے اور ان کی دعائیں وقف دارالعلوم کی تعمیر و ترقی میں شامل آن رہی ہیں۔ وہ آج وہ مصروفیات ان کی بہت زیادہ ہیں، مدارالعلوم کے 4 چاند لگے ہوئے ہیں، وہاں کی تعمیر و ترقی میں کلیدی کردار حضرت مولانا شاہد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ہے۔ تو حضرت مولانا یہاں پر تشریف فرما ہیں، دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں میں اپنی طرف سے بھی، حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے بھی، اور نائب محتمم حضرت مولانا محمد شکیب قاسمی صاحب کی طرف سے بھی، اور تمام طلبہ اور اساتذہ کی طرف سے بھی۔ یہ اساتذہ بھی اللہ رب العزت نے بہت ہی نمایاں اور اہمیت کے حامل، ہر ایک اپنے پڑھانے کے انداز میں نمایاں، اپنے فن میں نمایاں کمالات اللہ رب العزت نے حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ کا عکس ان کو بنایا ہے۔ ان اساتذہ کرام کی طرف سے بھی میں ہدیہ تشکر، ہدیہ امتنان، بئی معنی نہیں کہ آپ مہمان ہو کر دارالعلوم وقف دیوبند میں ہیں، بئی معنی کہ آپ نے اپنی انتہائی مصروفیات کے باوجود یہ وقت نکالا ہے۔ کبھی ایسا ہے کہ اپنے چھوٹوں کے لیے کوئی وقت نکال نہیں پاتا، اپنے ہی گھرانے کے بچوں کے لیے وقت نہیں نکال پاتا، لیکن وقت نکال کر اور ان مصروفیات کے باوجود یہاں اتنے وقت تشریف فرما آپ کا ہونا، اللہ رب العزت آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کا علم و فیضان اور زیادہ ہو، اللہ رب العزت مظاہر کو بھی ترقی عطا فرمائے، اور آپ کے دامن سے جو وابستگیاں امت مسلمہ کی ہے، اللہ رب العزت اس کی آبیاری کے اور مواقع عطا فرمائے۔ کچھ جملے نہ جانے میری زبان سے اگر 19-21 ہوں تو ان جملوں کے مفہوم کو آپ متعین کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا۔ غواص کو مطلب ہے گوہر سے کہ صدف سے، میرا جو مفہوم ہے بس اسی تک محدود رہی ہے۔ اللہ رب العزت دارالعلوم وقف دیوبند کو بھی، امت مسلمہ کو بھی، اور اس نازک ترین وقت میں تفصیلات کا موقع نہیں ہے، یہ تاریخ ہندوستان بلکہ عالمی طور پر انتہائی درجے نازک ترین ہے۔ اگر امت مسلمہ ایک قدم ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے، یہ صدیوں کے فیصلے ہوا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت صحیح سوجھ بوجھ اور صحیح اور اصابت رائے اور بصیرت عطا فرمائے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔